بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمان کے نعرے گونج رہے تھے۔ عرب کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس موقع میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف سے موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچی پھینک دی تھی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن ولید تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد نے اپنے گھوڑ سوار دستے میں سے چند ایک جان باز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ خالد رک جاؤ، ابو سفیان نے اس سے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیونکہ خندق کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ 12 مارچ 627 عیسوی کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے، انہوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں، جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگے گا۔ لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا تھا۔ مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا، جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن ہشام اور ابن سعید قابل ذکر ہیں، یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں سے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سر پر دوڑا دیا۔ خالد کی چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھوڑے سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پاس تھے، ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربے کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق پار جانے کی جرات نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور اس کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی
کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خدا نے ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی، خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمان کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہے۔ یہ دعائیں رائے گاں کیسے جاتی۔ 18 مارچ 628 عیسوی برود منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ سے صلاح کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکے کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی، اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا، قریبی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکے کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکے کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، لشکر جسے مکے سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن عاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دوستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اسے پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آج خالد مدینے کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا، اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جکڑ تھم گئے۔
فضا صاف ہو گئے اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کے آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکے کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینے سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہیں۔ حدیث اور مورخوں کی تحریر کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کے رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینے والوں کے لیے فتح و نصرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مرایت دے کر ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے خیلے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوہاؤ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اسے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینے سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں اسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے نے مدینے آنے کا موقع اب ملا۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا، ہمیں اس کے آگے باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل۔ معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ ایسی جرات کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدا یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن مشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟
وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے۔ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا۔ یہودی حسینہ یوہاؤ کی طرف دیکھا۔ میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوہاؤ نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اسے بوڑھے جادوگر کو کہاں سے لائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور اس کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی ہے۔ ہم نے انہیں مدینے پر حملے کے لیے اکسایا اور یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدا یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوہاؤ سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوہاؤ کمرے سے نکل گئے، واپس آئے تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہنی رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، اور جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھ گئے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدا یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوہاؤ شاید آپ کو لے آئی ہے، میں پیغمبر نہیں۔ کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوہاؤ کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیث بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدا یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوح انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوہاؤ کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جاؤ۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوہاؤ کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے۔ لیث بن موشان نے کہا، تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی و نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई और बदी को ख़त्म कर रहा है। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रूए ज़मीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपने ग़ुलामी के जहन्नम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ, इन्हें जन्नत की हूरें दिखाओ, इन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, इनमें और ज़्यादा हैवानियत पैदा कर दो। ये मत सोचो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये देखो कि यहूदियत की हाकिमियत के लिए क्या अच्छा है, ख़्वाह वो बुरा ही हो। इसने योहाऊ की तरफ देखा और बोला, इन्हें बताओ योहाऊ, इन्हें समझाओ। योहाऊ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने एक कहानी सुनाई। ये कहानी चंद माह पहले मक्के से शुरू हुई। योहाऊ ने शर्म व हिजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालर खालिद, अकरमा और सफ़वान को अपने हुस्न व जवानी के तलस्सुम में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। इसने इन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन इनमें कोई भी इसके हाथ ना आया। इसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। योहाऊ ने कहा, इसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर ना की जिसकी मुझे तौक़ी थी। मेरा ख्याल है अकरमा और सफ़वान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंग व जुदाल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। योहाऊ मायूस ना हो, इसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद से इसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि इसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमान को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज़ योहाऊ मक्के से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। इसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़े वाली गाड़ी पर सवार थी। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि तंद व मंद आदमी भी पाँव जमाकर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी ज़ोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो ज़मीन से आसमां तक पहुंचती बड़ी तेज़ी से आई और इन यहूदियों के घोड़ा गाड़ी को इस दीवार ने निगल लिया। फिज़ा लाल हो गई। रेत के थप्पड़े इतनी ज़ोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठकर किश्ती में पड़ती और किश्ती को पटकती हैं। ढीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत ही ख़तरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहाँ रेत की ऊंची ढेर बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा नहीं रह सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, योहाऊ ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए जकड़े बर्दाश्त न कर सके, वो बेलगाम हो गए। इन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सर पर दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड़े आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी ज़ोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहम व करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नज़र नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड्ढे में चले गए या दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह पर चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसके पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी ना गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लड़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियाँ खाती हुई संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटों में इसकी चीखों में अपनी आवाज़ मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरी साथी गाड़ी में जो बैठे थे, इन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो इनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे कूद आता ताकि मैं तन्हा ना रहती। मैं इतनी खौफज़दा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नज़र नहीं आता। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हट कर ना जाने गाड़ी को किस तरफ ले जा रहे थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। योहाऊ को आंधी ढकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गई। योहाऊ पहले नीचे गई और घाटी थी जो वो आंधी के ज़ोर पर उतर गई।
फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतीली मिट्टी की एक दीवार थी। युहाव इस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई। ये नशीबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टंड मंड से सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बास चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी, ये इंसानों की भी नहीं लगती थी, वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दिलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता है कि कोई इसे ख़राब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी, भेड़ियों का ख़तरा अलग था। कोई और ख़तरा ना होता तो ये ख़तरा मौजूद था कि वो मक्के के रास्ते से भटक गई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकान से नहीं, प्यास से मरता है। इसे ऊँट के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। इसकी दहशत ज़दगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज़ समझकर इसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख कर आगे जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टेला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊँट की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज़ बहुत करीब से आई, इतनी करीब से कि युहाव रुक कर पीछे हट आई। अब इसे शक ना रहा, ये ऊँट की ही आवाज़ थी। ऊँट अकेला नहीं हो सकता, 2-3 आदमियों का वहाँ होना ज़रूरी था। ये आदमी इसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युवाओं ने वहाँ से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहाँ, वहाँ कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युवाओं के पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। इन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई हैं। कोई ताकत थी जो इसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहाँ से दीवार की तरह सीधा खड़ा ठेला अंदर को चला गया। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थप्पड़ों से महफूज हो गई। वहाँ 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। इसे ऊँट नज़र नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दाहिना दिखाई दिया, लेकिन इसके अंदर जाने की जुर्रत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, इसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युहाव की बेअख्तियार चीख निकल गई। वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो इसके ओट से बाहर निकली, आंधी ने इसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। युहाव घबराकर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था इसके सामने आ खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? इस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। युहाव ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें और बर्छियाँ हैं। कहाँ हैं वो? इस आदमी ने कहा। तुम इनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? इन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहाव वहाँ से ना हिली। इस आदमी ने इसे 3 बार कहा। वो आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहाव की ज़बान बंद हो गई थी। इस आदमी ने झपटा मार कर युहाव की ओढ़नी खींच ली। तुम इस यहूदी की बेटी नहीं हो? इस आदमी ने पूछा और युहाव के बाप का नाम लेकर बोला। तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। युहाव ने रोती हुई आवाज़ में कहा। मुझ पर रहम करो। युहाव ने इसे बता दिया था कि यहाँ किस तरह पहुँची है। मेरे साथ आओ, इस आदमी ने कहा, और युहाव का बाजू पकड़कर इसे अपने साथ ले चला। ज़रा रुको, युहाव ने कहा। तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैशी है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्के में अक्सर देखा है। युहाव ने कहा। तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, मैं जुरैद बिन मुसैब हूँ। मेरे इस तरह यहाँ पर 9वीं क़िस्त अपने अख्तिताम को पहुँचे। कल हम इंशाअल्लाह 10वीं क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।